السلام علیکم۔ بارش جب بھی پاکستان میں آئے تو عام طور پر لوگ تو بڑا خوشی سے اس کو ویلکم کرتے ہیں، موسم بدلتا ہے، بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور برسات کے موسم میں جو بارش ہے وہ بڑی موسلادھار قسم کی بارش ہوتی ہے، طغیانی کا بھی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو عام طور پر توقع کی جاتی ہے کہ حکومتیں اس سے موسم شروع ہونے سے پہلے، پتہ ہے پریڈکٹیبل ٹائم فریم ہے جس کے اندر برسات نے آنا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے خاص نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ یہاں سال کے اندر وہ سارے موسم آتے ہیں، بہار آتا ہے، خزاں آتی ہے، برسات آتی ہے، تو برسات کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے۔ نالیاں والیاں صاف کی جاتی ہیں، نالے جو ڈرینیج ہے سسٹم اس کو پورا صاف کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹرا پانی آنا ہے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہوتی ہے، دن بھی بتائے ہوتے ہیں کہ اس دن بارش آتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ وہی جو باران رحمت ہے وہ زحمت بن جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں بیڈ رومز کے اندر تک پانی گھس جاتا ہے، اور وہ شکلیں اگر آپ کو کراچی شہر کے نظر اندر آئیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ مجھے یاد ہے الیکشن کے دنوں میں عمران خان اس دن لاہور میں تھے اور یہ میٹرو بن رہی تھی، تو میٹرو مال روڈ کے اوپر سے پوری بیٹھ گئی تھی۔ تو ایک ایسا چیز تھی جو ہمارے لیے تو ایک لمحہ فکریہ تھا کہ آپ بنا رہے ہیں اتنی بڑی میٹرو اور پوری مال روڈ ہی اس کے اندر ڈوب گئی ہے۔ گڑھا تھا بہت بڑے سائز کا، انسانوں کی جانوں کے لیے خطرہ، اتنا بڑا گڑھا بن گیا تھا۔ اور کراچی شہر میں جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی بڑا گڑھا ہے اور اس سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ انسانوں کے جب گھروں میں جہاں وہ زندہ ہیں وہ گندا پانی نالوں کا گھس جائے تو زندگی کی باقی امید کیا بچے گی؟ پہلے پانی گھسا ہے، پھر پانی سے واٹر بورن ڈیزیزز میجر کاز ہیں بیماریوں کا جو انسانوں میں پھیلتی ہیں، اور اس میں یہ گندا پانی سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جن گھروں میں وہ پانی گھس گیا وہاں سمیل اور ساتھ ڈائریا کا اندیشہ، پھر جہاں سے انہوں نے پانی پینا ہے وہ پورا سسٹم جو واٹر سپلائی کا ہے وہ ناقص ہے، اس کے اندر یہ بارش کا پانی بھی ملے گا، ڈرین کا پانی بھی ملے گا، اور انسانوں کے اندر جا کے کیا کچھ کرے گا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، انصاف کا، تو ہیڈز مسٹ رول ہیئر۔ کچھ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو اس قابل نہیں ہے کہ کراچی شہر کے اندر ایک ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ قائم کر سکے۔ 70 سالوں میں ہم ایک ڈرین سسٹم نہیں کراچی شہر کے اندر بنا سکے۔ ہر دفعہ بارش ہوتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے جو اس دفعہ نظر آیا۔ یہ ہمارے سامنے کچھ فوٹیجز آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی۔ یہ نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، گولی مار، ناگن چورنگی اور نارتھ کراچی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے اندر جو ہم نے فوٹیجز آپ کو دکھائی ہیں، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما مختلف ٹویٹس کے ذریعے وہ روڈز دکھا رہے ہیں جہاں صاف ہوں گی۔ بہت اللہ کا شکر ہے کہ ان روڈز کے اوپر پانی جمع نہیں ہوا، لیکن جہاں پر گاڑیاں ہی بہہ گئیں، لوگوں کے بیڈ روم جو ہیں بیڈز پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی تو غور فرمائیے۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں نے منتخب اس لیے کیا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کر کے دیں۔ اور کراچی جیسے شہر کے اوپر جب پچھلے 5 یا 10 سال کا یا 12 سال کا اگر کیلکولیشن کری جائے تو بجٹ کے اندر پتہ چلے گا کہ اتنے 100 ارب روپیہ لگ گیا، لیکن وہ کاغذوں میں ہی لگا ہوا۔ عملی طور پر اگر اظہار اس کا ہوتا تو لوگوں کے گھروں میں آج پانی نہ گھستا۔ پینے کو پانی نہیں ہے، ڈوب مرنے کے لیے پانی ہے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے جس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے وہ اسسٹ کرے صوبے کو جہاں اس کو مدد درکار ہے، اور اگر وہ صوبہ خود کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وفاق کے جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں تو بچائیں۔ بہت مشکل صورتحال ہے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ تو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک یاسر صاحب کی میں نے پوسٹ تھی وہ دیکھی، لیکن ان کے نمبرز جو تھے وہ میرے لیے کافی مجھے پڑھ کے لگا کہ اس کو لوگوں کو بتانا اور حکومت کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 1250 کے قریب نیب کے سامنے کیسز موجود ہیں جو 1000 ارب کے قریب ان کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے، 1000 ارب روپیہ۔ ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے سالانہ جو ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے ان کی مالیت ہے 3800 ارب روپیہ۔ تو 1000 ارب سے کتنی کو آپ کمائی کر لیں گے نیب کے کیسز سے؟ 700-800 ارب روپیہ اکٹھا کر لیں گے، لیکن اس کی خاطر ہم نے پورا پاکستان جو ہے اس کا سسٹم تباہ کر دیا، پوری اکانومی بٹھا دی نیب کے نام کے اوپر۔ کوئی آپ کا فیڈرل سیکرٹری ڈیسیژن نہیں لیتا، کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ یہاں سے بڑے کاروباری لوگ جو تھے سرمایہ لے کر بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور کہاں کہاں چلے گئے، اس خوف کی فضا کی وجہ سے کہ آج کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ڈیل ہوئی، کل نیب والے بندوق لے کے ہمارے ماتھے پہ رکھ دیں گے اور ہماری 7 نسلیں اس کا حساب دیتی رہیں گی، اور پھر بھی ہم نہیں چھوٹیں گے۔ ایک کرپٹ ہے جس کے متعلق ایک ہائیسٹ موڈ بہت سینئر ہائی رینکنگ آفیشل میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نیب نے ڈرائی کلین کرنے کی دکان کھولی ہوئی ہے، جس کو پکڑتے ہیں 6 مہینے بعد اس کو کلین چٹ کا یا خود سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں یا عدالت سے مل جاتا ہے، کیونکہ دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو انویسٹیگیٹ کرپشن کیسز۔ بہت سینئر آفیشل کو کوٹ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نیب نے ڈرائی کلین کی دکان کھول رکھی ہے۔ اب میں آپ کو کیسز بتاؤں جو انہوں نے پکڑے اور اس کا انجام کار کیا ہوا۔ نواز شریف کو پکڑا گیا، نیب عدالت سے سزا ہوئی، نواز شریف آج کہاں ہیں؟ لندن میں۔
مریم نواز کو پکڑا گیا, وہ ضمانت پر رہا ہیں, لاہور ہیں, اور جو جج کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اس کے بعد اس کیس کا انجام کیا ہوگا میں رائے نہ بھی دوں تو سینئر عدلیہ اس کے اوپر خود کچھ آبزرویشن میں, اشاروں کنایوں میں جو ذکر کر چکی ہے, بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کیسز کا انجام ارشد ملک کی اس ویڈیو کے اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد انجام کیا ہوگا. شہباز شریف پاکستان میں موجود ہے, 100 دن اندر رکھا نیب نے, کیا نکلا اس میں سے. حمزہ شہباز وہ اس وقت نیب کے پاس ہیں, کیا نکلا اس کیس کے اندر سے. اتنے میں نے پروگرام اس کے اوپر کیے تھے کہ وہ پاپڑ والا, منظور پاپڑ والا اور کوئی سریے والا جس نے پیسے گمائے ہنڈی اور حوالہ سے, وہ ہمارے جو صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بنے, انٹیریئر کے ایڈوائزر بنے, اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر بنے, اور ان ملینز آف ڈالر میں سے $1 ابھی تک وہ لا نہیں پائے. جس دن وہ $1 لے آئے اس دن دوبارہ پروگرام کرنا پڑے گا کہ $1 لے آئے ہیں آج وہ. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر 7 ماہ جیل میں رہے, باہر ہیں. LNG کا کیس کیا بنا اس کے اوپر بتائیں گے نیب والے ہمارے. احسن اقبال اسپورٹس سٹی کے اوپر ان کو پکڑا گیا, کیا بنا اس اسپورٹس سٹی کے کیس کا, کچھ اس کی بھی وضاحت دے دیں. رانا ثناء اللہ نیب کا معاملہ اب شروع ہے, اس سے پہلے نیب کا کیس نہیں تھا تو 15 کلو ہیروئن میں اندر. تو دس از ناٹ لائک رننگ اے کنٹری. آپ اس میں تو وچ ہنٹ کر رہے ہیں. جو بندہ قابو نہیں آتا, جو سیدھے ہاتھوں قابو نہیں آتا, اس کو نیب سے ڈنڈا دے دو. ایک نیب سے بھی قابو نہیں تھا آ رہا, اس کو 15 کلو ہم نے ہیروئن ڈال دی. سعد رفیق اور سلمان رفیق کا جو فیصلہ آیا ہمارے سامنے, اس فیصلے کے اوپر ہم نے پروگرام میں بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشن کی ہے, اور عدالت ہماری جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ بن چکا ہے. جو لائن کے ایک طرف کھڑے لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا, اور دوسری طرف کھڑے لوگوں کو توڑا جاتا ہے, بونے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم مرضی کے مقاصد حل کر سکیں, اور نیب کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اس سے زیادہ بھی سخت کوئی بات ہو سکتی ہے. پوری چارج شیٹ ہے وہ 87 صفحوں کی. پاکستان پیپلز پارٹی پہ آ جائیں تو آصف علی زرداری, ان کے اوپر 150 ارب کی کرپشن کی FIA نے رپورٹ تیار کی تھی, فیک اکاؤنٹس کی, اور سیورل پروگرام میں نے اس کے اوپر کیے. میرا خیال تھا کہ نیب والے اتنے کانفیڈنٹ FIA والے اور حکومت والے, یہ تو پکا کیس ہے, زرداری صاحب پھنس ہی گئے. ہمیشہ سے ان کی 10-11 سال جیل کاٹی ہے, اس دفعہ نہیں بچنے والے. صحیح پکے ہاتھوں کیس آ گیا ان کے سامنے. فریال تالپور ان کی بہن, ان کو بھی گرفتار کیا گیا. کیا بنا اس کیس کا اور کہاں ہیں دونوں؟ نیب والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. خورشید شاہ اور شرجیل انعام میمن, ان کے اوپر بھی نیب بتائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین, 462 ارب کی کرپشن کا الزام تھا. 462 ارب, شاید اتنا ہماری PSO کے پاس اتنے خود پیسے نہیں ہوں گے, وہ تو سرکولر ڈیٹ کے رونے میں پھنسے رہتے ہیں. تو 462 ارب کا الزام تھا, ڈاکٹر عاصم نے کھا لیے ہیں. ان میں سے 462 ارب میں سے 462 روپے ہی وصول کر لیے ہوں تو پھر بھی بتا دیں ہمیں. پاکستان تحریک انصاف سے علیم خان اور سبطین خان, ان دونوں کو بھی پکڑا گیا تھا. کیا نکالا اس میں سے؟ میں نے ابھی بزنس مین, سینئر بیوروکریٹس, ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا. میں نے باقی اور بہت سارے کیسز مینشن کر سکتا ہوں, وہ نہیں کیے. صرف یہ ہائی پروفائل کرپشن کے وہ کیسز ہیں جن کے اوپر ایک سینئر ہائی رینکنگ آفیشل کہتے ہیں کہ نیب نے ڈرائی کلیننگ کی دکان کھول لی ہے. تو اب اس کے اوپر آج ہم پروگرام کریں گے, اور جو میرے ساتھ مہمان شخصیات ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, وزیر اطلاعات ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ. آپ کو شبلی صاحب خوش آمدید. کراچی سے محمد زبیر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے فارمر گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. شبلی صاحب, جو کمیٹی بنائی گئی بہت خوش آئند ہے, اور میرے خیال میں وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک ایسا نیب لا بنا لیں جو نہ تو سیف الرحمان کا احتساب سیل ہو, نہ جنرل پرویز مشرف کی نیب ہو بوقت ضرورت نیب زادے بنانے کے کام آئی, اور نہ وہ موجودہ نیب ہو جہاں پر جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اٹ شوڈ بی اے ویری اسٹریٹ فارورڈ سمپل لا جو ٹرانسپیرنٹلی کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کر کے جو کورٹ آف لا میں قابل قبول ہو, لوگوں کو سزا دے سکے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم, یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس ملک میں, جس نے کہ بنیادی طور پہ اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے کراچی کا پہلے بتایا, یا آپ اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, ایک پورا ایک جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہاں پہ امپیونٹی رول کرتی ہے. یعنی کہ قانون کی برتری نہیں, بلکہ آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں کہ جو کسی کو اس ملک میں آنیسٹ ہونا از ناٹ وائبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دیکھیں ایک معاشرہ جس میں کہ کمپٹیشن ہو, اس میں اگر کوئی آگے نکل جائے کوئی بات نہیں. اب اگر میں ساری رات محنت کرتا ہوں, میں ساری دن پڑھتا ہوں, اور دوسرا شخص ہے جس نے کہ پرچہ خرید کے اور بیٹھا ہوا ہے, وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا, میں باہر ہوں.
اب ایسے ماحول میں آپ کیا سبق دیتے ہیں پورے معاشرے کو یا اس ینگ جنریشن کو کہ آپ اس ملک میں اگر آپ کو طاقتور ہونا ہے اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے اور آپ پیسہ حاصل کرو گے تو آپ کو یہاں پہ کوئی پکڑ نہیں سکتا. جتنے کیسز بھی آپ نے بتائے کہ یہ بنیادی طور پہ اس پورے سسٹم کی ناکامی ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو کہ آج کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا سوائے جیلوں کے, وہ دے آر ہیونگ دا بیسٹ آف ٹائم. وہ اپنی زندگی بڑی سکون سے گزار رہے ہیں, نہ صرف سکون سے بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سکون سے گزاریں گی. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں جو حرام کا پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکلتا ہے. اور وہ لیکن شبلی صاحب, نواز شریف نے 80-81 سے جنرل ضیاء دور سے سیاست میں قدم رکھا. جی. جیلانی صاحب کے مدد سے وہ پنجاب میں پہلے وزیر خزانہ بنے, پھر ضیاء صاحب کی مدد سے وزیر اعلیٰ بنے, پھر جو کی سمیاں توڑی گئیں تو ان کا وہ پولیٹیکل رائز فردر شروع ہوتا ہے, IGI بنوائی گئی. جی. ہم نے پچھلے 40 سالوں میں اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے کرپشن سے بہت پیسہ کمایا, لیکن اسی نیب کو جو آپ کا سسٹم ہے اسی نیب کو ایک 4 آنے کا ثبوت نہ ملے تو پھر کیا کہیں؟ ہمارا وہ یقین غلط تھا؟ نہیں, لوگوں کو آپ نے جو الیکشن میں 4 سال 2014 سے دھرنے سے سٹارٹ کر کے نعرے لگائے تھے وہ غلط تھے یا وہ انکیپیبل ادارہ ہے, اس قابل نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا. یہ ایک صرف نیب کا ادارہ نہیں ہے جی. اگر آپ کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ PIA, PTV, اسٹیل مل, نیم اینی ادارہ, اس کو کھوکھلا کر دیا گیا. اگر ہم یہ چیزیں بار بار کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 2 سال میں تو ملک کو بدل نہیں دیا. دیکھیں یہ ایک سسٹمک ایشو ہے. اس میں ان سارے جو سیاسی جو لوگ یہ جو سیاست میں آئے انہوں نے بجائے اس کے کہ اداروں کو مضبوط کریں, انہوں نے اپنا نیٹ ورک کو مضبوط کیا, جس کی وجہ سے وہ ہر ادارے میں انہوں نے وہ لوگ بٹھائے جو کہ بیسیکلی چونکہ نہ وہ ان کا کوئی اپنا کوئی ایک ایسا کیریکٹر تھا, نہ کوئی ایک ایسی ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی. انہوں نے تو اپنے جو باسز نیب کے اندر جو چیئرمین اور باقی لوگ ہیں ان کے بٹھائے ہوئے ہیں, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی. میں اس کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو پولیٹیکل کرونیزم آتا ہے آپ ان کو اس میں شمار کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل لگایا انہوں نے لگایا نا جی, آپ ان کو اسی پولیٹیکل کرونیزم میں شمار کریں. دیکھیں پورا سسٹم جب اسی کے گرد بلٹ ہوا ہو تو دین دیر ہارڈلی بی اینی ایکسیپشنز. I don't have actual proof, but the facts جو سارا دیکھا ہے نظام. They are not the ideal candidates to run this organization. دیکھیں ہر ادارے کا اس کی پرفارمنس سے اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب اگر دیکھیں کہ لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو میرا سوال یہ بنتا ہے ایک سوچنے والے شخص کی حیثیت سے کہ اگر اس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان سارے لوگوں کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ نیب انویسٹیگیشن کرتی ہے, اگر ہماری اس میں اپنا ان پٹ ہوتا تو آج نہ نواز شریف لنڈن میں بیٹھے ہوتے, نہ شہباز شریف باہر ہوتے, نہ مریم نواز ہوتی, نہ آصف زرداری اینڈ سو مینی ادرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں بھی انوالو ہو کہ اس کیس کو اتنے مضبوط طریقے سے ہم پیش کریں کہ وہ کورٹ میں ثبوت اور شواہد چاہیے جو نہیں ہے اس کے اندر. نہیں سر, کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. حدیبیہ پیپر مل, حدیبیہ تو اب عدالت کے سامنے نہیں ہے. نہیں ہے نا, اب نہیں ہے, وہ تو چلا گیا ماضی کا قصہ ہے. ان کے اندر جان نہیں ہے. نہیں ایسے کیسز اب مجھے بتائیں, نہیں مجھے آپ بتائیں کہ جو یہ TTs کا اکاؤنٹ ہے تو سزا یا جو اومنیس نہیں, ہمارا کام تو سزا نہیں دے سکتے نا. یہ تو دیکھیں کس نے کرنا ہے. سر ہمیں تو یقین دلایا گیا تھا کہ اومنی گروپ اور زرداری صاحب نے کراچی سندھ کے اندر جتنی لگی ہوئی ہیں نا شوگر ملنے, ساری وہ اسی طریقے سے بنائی ہیں پیسے کما کے. جی جی. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت آئی تو دوسرے مہینے زرداری صاحب کو اور اومنی گروپ کو ساروں کو سزا ہو جانی ہے. سر 2 سال میں تو ہی نہیں. دیکھیں وہ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ایک ود ان رولز گیون رولز اس میں کام کرے گی. Then you don't have any proof, sir. نہیں دیکھیں there is no دیکھیں پروف میں اور ثبوت میں فرق ہوتا ہے. نہیں میں آپ سے if you allow me میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں. اب دیکھیں میں باہر آیا ہوں, آپ باہر آئے ہیں, میں ندیم ملک سے کہتا ہوں کہ ندیم ملک آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آپ کی, آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل میری ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے بتائیں یہ گھر آپ کا ہے, ہاں جی آپ کا ہے, میرا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ اس کا پروف دیں کہ یہ پیسے آپ نے کیسے بنائے. تو اب ندیم ملک دیٹ آئی نو ہی ول سے کہ جی میں آپ کو کل پرسوں میں ساری تفصیلات لے آؤں گا, اور آپ اپنی with to all the respect اگر آپ سے مانگے نا کہ آپ کی اپنی گرینڈ مدر کی ID کارڈ بھی لیں, وہ بھی آپ لے آئیں گے. جس طرح کہ عمران خان نے کیا, ان کو بھی تو ہوا تھا نا کہ 40 سال پرانا
این اے اسپورٹس مین ناٹ اے بزنس مین. ان کو کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ آپ نے بنی گالا کا گھر کیسے خریدا ہے. انہوں نے منی ٹریل دی, قصہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا جواب, پھر عدالتوں میں کیا کہا, پھر کیا اس کے پروف کیا دیے. اچھا, عمران خان ایک سپورٹس مین ہے, وہ کرکٹ کا پیسہ تھا ان کا باہر کا, ان کی کہانی مختلف ہے. یہ لوگ یہاں کاروبار کر رہے تھے. بالکل. میں زبیر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. زبیر صاحب, یہ بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر آپ کی جماعت کی انپٹ میٹر کرے گی کہ کس طریقے سے ہم اس اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کو شیپ کرنا چاہتے ہیں. نہ تو ہمیں سیف الرحمان چاہیے, نہ احتساب سیل چاہیے, نہ وہ چاہیے جو فاروق لغاری صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے تو حکومتوں کو خراب کرنے کے لیے کام کیا تھا, نہ جنرل پرویز مشرف والی نیب چاہیے جس میں نیب زادہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی تھی. کیا کریں ہم, آبجیکٹیو بھی کلیئر ہو اور راستہ بھی صحیح اپنائیں. ایک تو سب سے پہلے ندیم, ایک بڑی سمپل سی چیز ہوتی ہے, اور میں اس کی اگزامپل وہاں سے شروع کروں گا. اگر ہم اکراس پولیٹیکل پارٹی ایک چیز ریکگنائز نہ کریں کہ جب اپنی حکومت میں ہو تو آپ اس کا اعتراف نہ کریں. جس دن ڈاکٹر عاصم کو 462 بلین کا ہوا تھا, عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں تھا اور میں منسٹر تھا, اور میں نے کنڈیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ مذاقہ خیز ہے, کیونکہ یہ 462 بلین جیسے آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا. سو اگر آپ خود اتنا سیلف کرٹیکل نہیں ہونے کے لیے تیار, اس چیز پر آپ کی آمادگی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل, یہ شبلی فراز صاحب ہر جگہ پریس کانفرنس میں اور ٹاک شوز میں, اگر آپ وزیر ہونے کے حیثیت سے اس کو کنڈیم کر رہے تھے تو اس دن آپ نے نواز شریف صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ 462 ارب تو پی ایس او کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جتنے کا الزام ہم نے لگا دیا کہ یہ کھا کے. بالکل, ایبسولوٹلی. میں نے پروگرام میں پوری اس کی تفصیل, میں نے پوری تفصیل بتائی تھی, وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. بٹ میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ سٹینڈرڈز ایک ہونے چاہیے. یہ جو شبلی فراز صاحب نے کہا نا کہ وہ جو آیا تھا ٹی ٹیز کے تھرو, وہ جو زرداری صاحب کا یا اومنی گروپ کا تھا, میں ابھی ان سے پوچھوں کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ندیم ملک میں آپ کو جا کے باہر پوچھوں اور یہ کروں اور آپ جواب دیں گے. 2014 کی نومبر کو فائل ہوا تھا ٹی ٹیز کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیس. یو کانٹ ہیو ٹو اسٹینڈرڈز. یو کانٹ سے کہ میں نہیں جواب دوں گا, باقی سارا پاکستان جواب دے. ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتا دیں کہ یہ کیوں اس کو بلاک کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ تو اتنی دیر بول رہے تھے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں, اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور آپ سچے ہیں کرپشن کے خلاف, تو 25 اکاؤنٹس آپ نے نہیں ڈسپلے کیے. آپ سپریم کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں, آپ ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے. وائی آر یو اسٹاپنگ بلاکنگ دی انویسٹیگیشن آف دی فارن فنڈنگ کیس؟ وائی آر یو بلاکنگ دی انویسٹیگیشن جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تھا کرنے کے لیے اور آپ نے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دو ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز کریں. ایگزامپل دے رہے ندیم ملک کی, ایگزامپل دے رہے نواز شریف کی, اور بالکل ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے. اب پتہ نہیں یہ کہاں سے, اس کا میں جواب دے سکتا تھا نواز شریف کا یا کسی اور کا, بٹ پوائنٹ یہ ہے سپریم کورٹ نے یہ پشاور ہائی کورٹ نے بی آر ٹی کے اوپر آرڈر دیا تھا, پروسیکیوشن ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے بی آر ٹی والا معاملہ کیوں نہیں آگے بڑھا آپ کے خیال میں قانون کی؟ اس لیے کہ وہاں 25 اکاؤنٹس ہیں جس کے سگنیٹری عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی ہیں, اور وہ دونوں جو ہیں فنڈنگ کیس ہے نا. لیکن ایک اور آرڈر ہے بی آر ٹی کے اوپر, بی آر ٹی کے اوپر ایف آئی اے کو کہا گیا تھا بعد میں نہیں. 4.5 سال سے آپ اس وقت کیا ہے, میں کہتا ہوں چلیں شبری فراز صاحب اور کچھ نہیں, کورٹ میں الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں, کل پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس میں یہ بتا دیں کہ جی یہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے, اس میں جو پیسے باہر سے آئے تھے یہ یہاں سے آئے تھے, یہ اکاؤنٹس ہم نے کس وجہ سے شو نہیں کیے تھے, اس کے کون سے سگنیٹری ہیں, کتنا پیسہ ہے اور کس کس نے باہر سے بھیجا تھا. یہ بتانے میں ہم تو 50,000 دفعہ جواب دیتے ہیں. یہ تو نہ کورٹ میں جواب دیتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن میں جواب دیتے ہیں, نہ ٹاک شو میں جواب دیتے ہیں, نہ پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہیں. جواب تو دے دیں. آپ نے کیوں بی آر ٹی کے کیس میں وہ اسٹے لیا ہوا ہے, آپ بتا دیں بھائی. آپ بہت وہ ہے نا. اور دوسری بات یہ سر, 2 سال کے بعد آپ ہمیں نہیں بلیم کر سکتے, اور آپ کی حکومت نتھی تھی نیب کے ساتھ پلیز. اور اگر نتھی نہ ہوتی تو عمران خان صاحب واشنگٹن میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہتے کہ میں نے اندر بند کرتی ہے شاہد خاقان عباسی کو. شیخ رشید ہر روز آ کے یہ نہ کہتے کہ نیب اب فلانے کو اریسٹ کرے گا. شہزاد اکبر صاحب آ کے پیپرز نہ لے راتے. آپ تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے بھائی. اور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ پڑھے, انہوں نے یہ نہیں کہا ویک پروسیکیوشن, انہوں نے کہا کہ بنیادی غلطی, کوئی
کیس ہی نہیں بنتا تھا. آپ نے سال تک بندوں کو اندر رکھا, بجائے کہ تھوڑی سی ہیوملٹی ہو, تھوڑی سی ندامت ہو, آپ اور شیئر بن کے کہہ رہے ہیں, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم نہیں پروو کر سکے, ہمارا تھا ایک نیریٹو اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں فار واٹ ایور ریزن. ایک تو جو ندیم ملک نے ایک بات کی ہے کہ آپ نے ایک, ندیم میں آپ کو ویسے کریکٹ کروا دوں, نواز شریف کے خلاف آپ نے کہا نا سن 80 سے ہیں یا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, مجھے ایک کیس بتا دیں پرائم منسٹرشپ کا ان کا جو کہ کسی نیب نے سوائے اس کے جو ابھی وہ نوشا خان وہ کیا وہ ہوتا ہے وہ جو گفٹس وغیرہ, آپ یہ بتا دیں کہ جی یہ کک بیک انہوں نے لیا تھا, الزام یا کمیشن لیا تھا یا ٹھیکہ غلط دیا تھا یا یہ نوکری غلط تھی. حدیبیہ والا کیس تھا, میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں, حدیبیہ والا کیس تھا. اور اس کے علاوہ 90 کی دہائی میں جو کیسز بناتے رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, وہ ان کی اپنی حکومتوں میں ختم بھی ہو جاتے تھے. وہ ماضی میں وہ کیس موجود ہے, ہیلی کاپٹر کیس سے لے کر, وہ اگر کہیں گے تو میں پورا دہرا دیتا ہوں, میں نے وہ رپورٹنگ میں ٹائم گزارا ہوا ہے. ان کے اوپر بھی ہے ہیلی کاپٹر کے, دیکھیں ایک تو نیب کو اگر ٹھیک کرنا نا, آپ سجیشنز کی بات کر رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر قطری خط والا تھا, یہ کوئی پرویز خٹک کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چوٹے لینے والا نہیں تھا سر. قطری خط کا نواز شریف سے ریلیٹڈ تھا, نواز شریف کے والد صاحب سے ریلیٹڈ تھا. ایک سیکنڈ میں پہلے وضاحت کر دوں. جے آئی ٹی سوالات تھے, اس کا پہلا سوال تھا کہ 1972 میں کیسے گلف اسٹیل قائم کی گئی, کس نے کی تھی, نواز شریف نے تو نہیں کی تھی نا. 1980 میں جو آپ قطری خط کی بات کریں, نواز شریف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. سر تو سوالات آپ دیکھیں, مجھے سر آپ گلف اسٹیل میں مت جائیں, تاریخ میں کبھی آپ ایک ایسے کیس میں جا کے پورا پروگرام گزار دیں گے. مجھے تو براڈر کانٹیکسٹ چاہیے کہ ابھی نیب کو لے کے کیسے جائیں, گلف اسٹیل میں مت جائیں. میں ان سے فورن فنڈنگ کا جواب لے لوں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے براڈر کانٹیکسٹ دیں کہ نیب کو ریفارم کیسے کریں. اس طرح میں گلف میں گھسوں گا تو ایک سوال اسی میں سارا پروگرام میرا نکل جائے گا. پہلے فورن فنڈنگ کا جواب دے دیں. پہلے میں فورن فنڈنگ کا جواب دوں, اس سے پہلے میں تو یہ سمجھوں گا کہ میں وہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ اگزامپل جو میں نے آپ کی دی تھی یا خان صاحب کی دی تھی, جو آپ کی میں نے دی تھی, یا میری اگر ایسی سچویشن ہو جو کہ ہوئی ہے, تو ہمیں کیا کہیں گے, انکم ٹیکس والے بلا لیں گے, ہم نہیں پروف کر سکیں گے, وہ ہم پہ جرمانہ لگا دیں گے, 111 لگا دیں گے, اور جو ہم نے کنسیلمنٹ کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں امیر زیادہ نہیں, مجھے آپ بتائیں, دو مختلف چیزیں ہیں. مجھے اچھا میں بتاتا ہوں نا, نہیں کرپشن بھائی جب پروف نہیں کر سکیں گے آپ, پھر اگر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ آپ جب پروف نہیں کریں کہ جی پیسے کیسے لائیں, ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں, فورن فنڈنگ کا انہوں نے سوال اٹھائے, لیکن میں ایک اس سے پہلے ایک بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ زبیر جو کہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی یہ مورل سٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ یہ نیب پہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ آن اے ہائر مورل گراؤنڈ لائک آئی ایم. وائی؟ بیکاز آئی ایم فرام پی ٹی آئی اینڈ آئی تھنک دیٹ مائی لیڈر ہیز پروون ایوری تھنگ. اب آتے ہیں فورن فنڈنگ کیس پہ. آپ نہیں کیا, آئی واز ٹرائنگ ٹو اوائڈ فورن فنڈنگ کیس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں فورن فنڈنگ کیس بالکل ہونا چاہیے, لیکن فرق پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو باہر سے پیسے آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں. تو آپ بتائیں نا جی, آپ کے پاس ایک سیکنڈ نا, میں بتاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں جو بھی وہ تو ملک میں آئے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ملک کے پیسے باہر لے گئے ہیں سر. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی فورن فنڈنگ اور اگر خاص طور پر ایسی اینٹی سے ہو جو الاؤڈ نہیں ہے تو دیٹ از انلیگل. امپورٹنٹ ہے, بین ہو جاتی ہے. I just want to put things in perspective نا, this is my right. No no, I am responding in a correct. یہ نہ بتائیں کہ ریمیٹنس آئی ہے اس کے اندر. نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا ٹی ٹی میں اور اس میں. فورن فنڈنگ کس نے کی تھی جس کے اوپر یہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں, انہوں نے 10 منٹ لگائے ہیں اس کے اوپر. فورن فنڈنگ کس نے کی؟ دیکھیں فورن فنڈنگ پاکستان طریقے سے اس لیے تو ان کو ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں, جتنے بھی کس نے کی تھی وہ فورن فنڈنگ؟ ہمارے پاکستانی جو ہیں جو باہر سے آئے ہیں. کوئی فورن نیشنل تھا, کوئی انڈین اوریجن کا بندہ تھا؟ دیکھیں جب آپ کی ڈونیشن ہوتی ہے تو آپ اس کا نہ مذہب پوچھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میں وداؤٹ نوئنگ دی ڈیٹیلز میں آپ کو ایک بتاؤں نا, ایک سیکنڈ دیکھیں, یا تو ایسی ڈونیشن ہونا کہ جی آ گئی ہے $1 ملین کی, $500,000 کی آ گئی ہے, یہ تو وہ ڈالرز کے اکاؤنٹ ہے جس میں کسی نے جب کبھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے جو کہ امریکہ میں بالکل. کتنے ڈالر آئے ہوئے اس کے اندر مجھے نہیں پتا جی, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈونٹ نو. اور فنڈنگ کس نے کی ہوئی ہے؟ پاکستانی ہے سر. سوال یا جو بھی ڈنرز کیے ہوئے ہیں جنہوں نے, ان کا الزام اور ہے. نہیں ان کا تو کام ہی الزام لگانا ہے نا. یہ تو الزام اگر ان کا ہے تو ہمارے تو 100 الزام ہے جس کی. زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں, زبیر صاحب آپ کے پاس کوئی نام ہے اور اماؤنٹ ہے, کس نے پیسے بھیجے؟ کوئی فورن نیشنل ہے؟ دیکھ فورن نیشنل دبا کے ہیں, اس کے اندر انڈینس بھی ہیں, اس کے اندر اسرائیلیز بھی ہیں, اس کے اندر کوئی نام بتائیں گے آپ مجھے؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے تو بولیے. بائی دا وے
نہیں نام نہیں، میں ندیم میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے جس کو یہ بلاک کیا ہوا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی ختم ہوتی ہے پاکستان کے قانون کے تحت. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے نا ایف بی آر بلائے گا، 3 سال سے زلفی بخاری یہاں رہ رہے ہیں، انکم ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیا. سب سے کلوزسٹ ایڈ ہیں عمران خان کے، سب سے کلوزسٹ، ٹی وی میں بیٹھ کے، بلکہ ندیم آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور بھی پروگراموں میں کہا ہے بھائی 3 سال سے جب آپ کے ٹاپ 8 کلوزسٹ ٹو دا پرائم منسٹر نے ادھر ٹیکس نہیں دیا، ریٹرن نہیں فائل کیا، ویلتھ سٹیٹمنٹ نہیں فائل کیا. زبیر صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ سر وہ بھی پوچھ لیتا ہوں، وہ سر فائنانس منسٹر نے کتنا ٹیکس دیا ہوا ہے حفیظ شیخ صاحب نے؟ زبیر صاحب آپ کو پتہ ہے؟ میں تو جی کیا چیز؟ حفیظ شیخ صاحب نے کتنا انکم ٹیکس دیا آپ کو پتہ ہے؟ زیرو. کتنا سر؟ حفیظ شیخ صاحب نے زیرو ٹیکس فائل ہے. اب یہ بیٹھے ہیں نا سر وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زیرو ٹیکس فائل ہے. اپنا جواب دینا حکومت. دیکھیں میں اپنا جواب یہی بات میں سے کرتا ہوں، میں ان کا آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بی آر ٹی کا بتا دیں کیوں بلاک کر رہے ہیں انویسٹیگیشن. آپ نہیں دیکھیں انویسٹیگیشن ہم بلاک کریں گے، آپ ہمیں کہیں گے یعنی یہ ان کی. آپ مجھے بتا دیں کہ نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، آپ مجھے بتائیں شہباز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، آپ مجھے بتائیں مریم نواز نے کتنا ٹیکس دیا، بلاول بھٹو نے کتنا دیا. چلیں آپ اپنی پارٹی کی بتا دیں. آپ دوسروں پہ پتھر پھینک رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں اگر نہیں بھی ہیں باہر کے تھے ابھی آئے ہیں پاکستان میں. آپ تو مجھے بتائیں، آپ تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ ساری جائیدادیں باہر ملک میں بنا لیں. ابھی آپ کی پارٹی، آپ کا ملک کرائسس میں ہے، کورونا جیسی ایک کرائسس سے ہم 2-4 ہوئے اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہواخوری کر رہے ہیں. یعنی لنڈن میں سر میاں صاحب کو تو الثانی صاحب نے خط دیا کہ انہوں نے کہا دادا میاں نے پیسے دیے تھے تو ان کی جائیداد بن گئی، لیکن آپ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب نہیں ہے جی. اس آرگومنٹ کے بعد میرے پاس آئی ریسٹ مائی کیس. سر زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب پہلے 2 ادوار میں یا 0 ٹیکس تھا یا 400 روپیہ تھا یا 1000 روپیہ تھا، یہ انکم ٹیکس ادا کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ وزیروں کا یہی حال ہے، نواز شریف جیسا ہی حال ہے. تیسرے دور میں جو بیٹے نے حسین نے پیسے دیے تھے اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوا ہے. لیکن اگر آپ ان کے پہلے 2 ادوار کے جو ٹیکسیز ہیں وہ سامنے رکھیں تو آپ کو اپنی لیڈرشپ سے یہ سوال اٹھانا چاہیے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ شبلی فراز نواز شریف سے بھی زیادہ امیر آدمی ہے، زرداری سے بھی امیر آدمی ہے. اپنی پوری پارٹی سے امیر ہے، شاید ایک آدھ بندہ ہی ہوگا آپ سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوگا. جتنے ٹیکس میں دیتا ہوں یہ تو بات ہوئی نا کہ آپ نے ایڈوائزر کے ایسٹ ریٹرن دیکھی، گاڑی کتنے میں ملتی ہے. اچھا یہ اچھا ہے. نہیں میں بتاؤں، دیکھیں ایک بات بتائیں گے کیسے. نہیں میں بالکل بتاؤں گا. دیکھیں میں ندیم یہ کہوں گا، اب دیکھیں ان کے زمانے میں بھی ایڈوائزرز بھی تھے، فاطمی صاحب تھے، نام ہے لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے آیا اپنے ان کو کہا ایک کام ہم نے اگر اچھا کیا، پوچھے نا کتنا دیتے ہیں وہ بھی جاری کریں. حفیظ شیخ سے پوچھ کے صبح پبلک کریں. اب دیکھیں نا، اب ہم نے نہیں اس کو تو آپ نے ایکنالج کیا بھی ہوگا اور ایکنالج دوبارہ بھی کر دیں کہ اگر عمران خان نے یہ کہا ہے اپنے ایڈوائزرز کو، جو کہ لیگل وہ obligation نہیں ہے کہ جو ایڈوائزرز اور ایسے پی ایمز ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، لیکن پرائم منسٹر نے یہ کہا، وہ ہم نے کیا اور اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. سو دیٹ از زبیر صاحب یہاں من مانی کا اصول ہے، فورن نیشنلز بھی لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لاء میں گنجائش ہے، انکم ٹیکس ریٹرن بھی پبلک نہیں کرتے. بتائیے کیا کریں. ندیم تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک وہ پولیٹیکل پارٹی جو کرپشن اور اس نیریٹو پر آئی ہو، اس کے وزیر اطلاعات کو جو کہ سخت پڑھے لکھے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہی دس از ایگزیکٹلی واٹ دا پرابلم وتھ پی ٹی آئی از. انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی یہاں سبمٹ کرنے کی. یہ کس نے آپ کو قانون سے کہا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی؟ طارق فاطمی بالکل فائل کرتے تھے انکم ٹیکس. بائی دا وے دیر از اے ڈفرنس. سن لیں ابھی غور سے ایک دفعہ، سمجھ لیں، اور یہ کسی اور ٹاک شو میں ریپیٹ بالکل نہیں کیا. سن تو لینا پلیز. اور قانون ہے کوٹ کر دیں مجھے کہ جو میں نے کہا ہے غلط کہا ہے. آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں جس میں کہ ان پہ کمپلسری ہو. یس جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان پہ ہے. اپنی باری پر اگر ہم بات کریں گے تو شبلی فراز صاحب، اگر ہم اپنی باری پر بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا لوگوں کو. دیکھیں واٹ از دا لا آف دا لینڈ از کہ چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے آپ فیکٹری اونر ہیں، چاہے آپ کام کرنے والے ہیں، چاہے آپ ندیم ملک ہیں، محمد سپیر ہیں، شبلی فراز ہیں، ہر ایک کو ایف پی آر
کو اگر ہم 6 مہینے سے زیادہ ملک میں رہتے ہیں تو ٹیکس کی ہمیں بات نہیں میں انکم کر ٹیکس رہا تھا، ریٹرن بھی میں فائل کرنا ہے، انکم ٹیکس بھی دینا ہے، سن لیں پہلے آرام سے، بالکل آرام سے، اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے. یہ قانون ہے، ٹھیک ہے. قانون کے تحت آپ کے جو مشیران تھے اور آپ کے جو ایڈوائزرز تھے وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے. آپ لوگوں نے شارٹ کٹ کیا سوچا؟ اور جو آپ نے طارق فاطمی کا ایگزامپل دیا، انہوں نے ایف پی آر کو ہر سال آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں، ہر سال. ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی تھی طارق فاطمی زبیر، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ٹیکس کیا کی کیا؟ بات نہیں ہو رہی تھی، ایسٹس کی بات ہو رہی تھی. شبلی فراز، آپ کو اتنا موقع ملتا ہے بات کرنے کا، آپ پریس نہیں میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں نا کہ آپ ایسٹس کو آپ ٹیکس کی طرف لے گئے ہیں. وہ آپ کو پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ایوری پاکستانی is supposed to میں نے file a کہا tax ویلتھ return. اسٹیٹمنٹ ایسٹس. یار مجھے صرف آپ کمپلیٹ کرنے دے، پھر باقی سارا ٹائم آپ لینا. Asset declaration is done through wealth statement, which is a mandatory requirement for anyone who is in the country for more than 6 months. اور آپ کے یہ تمام مشیران 6 مہینے سے زیادہ رہ چکے تھے، جو پچھلے سال انہوں نے ریٹرن فائل کرنا تھا ویلتھ اسٹیٹمنٹ، اور انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ قانون کی شدید ترین خلاف ورزی تھی. کہیں نہ ایف بی آر کو کہ نوٹس دیں زلفی بخاری کو، کہیں نہ اس کو حفیظ شیخ کو نوٹس دیں، کہیں نہ وہ باقی سب کو نوٹس دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی ایسا ڈکلیئر کو تو استعمال کرنا چاہیے. جو آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہیں وہاں سوال اٹھائیں کہ حفیظ شیخ نے کتنا ٹیکس دیا ہے، زلفی نے کتنا دیا ہے، وہ یہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی والے صاحب ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے کتنا انکم ٹیکس دیا. ٹیکس تو بات کی بات ہے، یہ کہاں انہوں نے فائل کیوں نہیں کیا؟ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں وہ ایڈمٹ کر کے گئے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ لیکن آپ کو تو سوال پوچھنا نہیں، وہ تو میں نے سوال پوچھا نا، آپ نے تو فلور پہ نہیں سوال پوچھا. رائٹ وہ ہینڈ اس کا سوال تھا جس کا انہوں نے جواب دیا. سے فائل نہیں کیا ریٹرن. دیکھیں اس وقت ٹیکس کی بات ہو نہیں رہی ہے سر، لیکن ٹیکس کی بات ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انکم ٹیکس روک دیں. ایگریڈ. دیکھیں یہ جو نیب ہے بات ہو رہی تھی اس پہ، اب آتے ہیں اس لا پہ. دیکھیں نا کنورسیشن بجائے ایک جو آپ جس طرح آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کنسیپچل ایک نیب کا رول یہ ساری چیزیں کی تھی. اگر یہ مطلب ہے کہ انڈیویجول کیسز لے آئے ہیں تو آئی کین سائٹ 20,000 cases about them. آپ کی کمیٹی کے سامنے آپ کیا پرپوزل ہے یہ بتا دیں، پھر زبیر صاحب سے پوچھ دیں. جی کیا ریفارم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دو ویری کوئکلی. دیکھیں یہ ہوا، ہماری میٹنگ ہوئی فرائیڈے کے دن. اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو میں اس کا ممبر ہوں، میں نے جب وہاں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا اور سنا کہ جب گفتگو شروع ہوئی، میٹنگ شروع ہوئی جس کو شاہ محمود چیئر کر رہے تھے، تو اپوزیشن کی طرف سے یہ آیا کہ جی ہم ایف اے ٹی ایف اور نیب لاز کو دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے. میننگ دیئر بائی دیٹ دے وانٹیڈ ٹو نیگوشیٹ آن دا نیب بل. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی تو یہ کر بھی نہیں سکتی ہے. آپ نے ایف اے ٹی ایف کے اندر ایک پروویژن ڈالی ہوئی ہے جو کل کو سب کے گلے کا پھندا بننے والی ہے. آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو وہ کرے گا ٹرانزیکشن ایک مہینے میں پتہ نہیں ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ، اس کے اوپر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کریں گے. 90 دن کے لیے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اسائننگ اینی فردر ریزن، اور جس کو ایکسٹینڈیبل ہے فردر 3 منتھ. دیکھیں فیٹ ایف یہ بلیک لا ہے. نہیں دیکھیں وہ اس پہ تو دیکھیں ہم نے تو اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہم نے کچھ سینیٹرز نے ہم نے کچھ پروویژنز کی مخالفت کی تھی. اس کی مخالفت کیا آپ نے؟ یہ تو ابھی آئے نہیں تھا اس کے ہمارے اس میں، یہ تو ابھی جب وہ ہوگا پاس ہوگا پھر ادھر کیبنٹ کمیٹی میں آئے گا. کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے مخالفت کی تھی وہاں پہ. دیکھیں اس میں وہاں کی جو مخالفت ہے اس میں جو آپ کے پاس جو سمریز آتی ہیں، جو آپ کے پاس بل آتی ہیں، اس میں آپ یو چوز دیٹ یو ایگری ود اٹ اور یو ڈو ناٹ. تو طے یہی ہوا کہ ہم نے اپنی کمیٹیز میں، بیکاز دیکھیں یہ آربیٹری ہو نہیں سکتا. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ آپ پہ کچھ کنڈیشنز ایسی لگ گئی ہیں جن کو کہ فلفل آپ نے کرنا ہوگا. یس لیکن انٹرنیشنل یہ نہیں کہتے کہ 90 دن کے لیے بغیر بتائے اندر کر دو، یہ تو مس یوز ہوگا. نہیں جو مس یوز جو لاز ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوں گے. اور دیکھیں وہ اصل ان کا جو وہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز، اس میں ساری پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بل کوئی ہمارے سائن کرنے سے تو ہوگا نہیں، بیکاز یہ ہماری ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی. دوسری بات کہ بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ جی فیٹ ایف کو کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں ان کی پارٹی میں پارلیمنٹ میں بھی یہ اس کو اپوز کر سکتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ اپوز کر سکتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل ایشو کیا ہے جو کہ بات تو ہم اب اگر فیٹ ایف کی کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہاؤ they made conditional their cooperation with the FATF.
وہ اس میں نہیں تھے کہ جی اس میں جو کلوز آپ بات کر رہے ہیں یا دوسری کلوز ہے یا دوسری کلوز ہے. نہیں، یہ کنسرن ہے ان کا مین. ان کا کنسرن یہ ہوگا نہیں سے پوچھا ان کا کنسرن ہے یہ. اگر کنسرن ہوتی، دیکھیں کنسرن تو ظاہر ہوگی، بیکاز ظاہر ہے کہ میرے آپ جیسے بندے کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ لوگ جو کہ کسی چیز میں انوالوڈ ہیں ان کو ذرا زیادہ اس کی ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سائن کر دیں گے اس پہ بند آنکھوں کے ساتھ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بند کر دیں گے سائن بند آنکھوں کے ساتھ اگر آپ نے نیب کے اکاؤنٹ میں ان کو ایسی گنجائش دی جس میں کہ یہ کہیں گے جی آنکھیں بند کر کے بلینک پیپر پہ ہم پہ آپ کو سائن کر دیتے ہیں. بتائیے زبیر صاحب کیسی صورتحال ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے آپ کا سوال جو ہے نا دیٹ ریکوائرز اے سیریس آنسر وداؤٹ کرٹیسائزنگ ایچ ادر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ نیب کا جو لا ہے اس کا جو مطلب تھا، مقصد تھا، وہ تھا پبلک آفس ہولڈرز رشوت لیتے ہوئے، کک بیکس لیتے ہوئے، کمیشن لیتے ہوئے، مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے. اور آج بھی ہمارا اسی پر بالکل ہم متفق ہیں. ہم کہیں اسے بلینک سائن کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بالکل متفق ہیں. لیکن نیب ہمیشہ سے میں نے کہا تھا اور ہم نے کہا تھا از ناٹ ابو رول آف لا اٹ سیلف. نیب آلسو ہیز ٹو فالو سرٹن پروسیجرز. وہ انکوائری سٹیج پر اریسٹ نہیں کر سکتا، پھر اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ. وہ انویسٹیگیشن سٹیج پر اریسٹ نہیں کرنا انلیس وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جس کیس میں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا، ہم تو حق بچانے پہ یہ پوچھنے میں 2 سال بعد شیر بن کے پوچھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے 2 مختلف ٹائمز پر مریم نواز کو فار ایگزامپل آپ نے اندر بند کیا، حمزہ شہباز کو آپ 1.25 سال بند کر چکے. کیا انویسٹیگیشن آپ نے کی؟ سو اگر آپ نے اس کو ریفارم کرنا ہے، یہ کوئی حمزہ سے شہباز یا مریم کو لے کے پی ٹی آئی کو نہیں چلنا چاہیے. پی ٹی آئی کو لے کے چلنا چاہیے کہ اس ملک میں اگر آپ نے ایک نظام قائم کرنا ہے جس سے کرپشن کو کے ادارے کو صحیح طریقے سے آگے چلائیں، تو ایک تو بزنس مین اور پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کا اس پر اطلاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے دوسرے قوانین ہیں، چاہے وہ ایف پی آر ہے، چاہے وہ ایس سی سی پی کے تحت ہے، چاہے وہ ایف آئی اے کے تحت ہے. اب اگر آپ جس میں مریم نواز ہوئی تھی اس میں عباس شریف مرحوم ان کا بیٹا، مطلب آپ سوچے عباس شریف سیاست میں نہیں تھے، پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، ان کا بیٹا بھی اندر بند ہوا ہے. اب لیکن اور پھر اس کے کیا ہوتا ہے، اتنے جب آپ پھیلا دیتے ہیں تو نہ آپ جو اصل مجرم ہوتا ہے جس نے کرپشن کی ہوتی ہے اس پر فوکس کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا پروسیکیوشن کا کیس صحیح کر سکتے ہیں. میرا تو یہ ہے پبلک آفس ہولڈرز پر اطلاق. مجھے یہ سوال کا جواب نہیں ملا کہ نیب میں کیا ریفارم ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو اس چیئرمین کے پاس اختیار ہے، ڈسکریشن ہے، جس کو پکڑ کے انکوائری سٹیج پہ اندر بند کر دیتا ہے، وہ سیاہ قانون ہے، بند ہونا چاہیے. وہ 100 دن کے لیے حراست رکھ دیتے ہیں، وہ سیاہ قانون ہے، وہ بند ہونا چاہیے. برڈن آف پروف کے اوپر ریفارم ہونا چاہیے، بالکل بند ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ہے نا انکوائری سٹیج پر نہیں ریفارم آپ لوگوں نے تجویز کی یا نہیں کی؟ سٹیج پر نہیں ریسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں میرے سے جی میں یہ کہوں گا، پہلے تو زبیر صاحب اس بات کا اعتراف کریں اور ان کی لیڈرشپ قوم سے، دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ قوم سے معافی مانگے کہ ہم یہ موقع تھا، ہم نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا. ویسے عدالت نے بھی آپ کو کہا یہ نہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ کیس بنائے، ایک نے بھی نہیں اس کو ریفارم کیا. اب جو ہے تو ان کو سمجھ آ گئی، بیکاز پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے تھے. سر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام آصف سعید کھوسا صاحب نے بھی اور سلمان سعد رفیق والی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے بھی دوبارہ آپ ہی کے دور حکومت کے اندر. دیکھیں ججز کے کامنٹس کو میں اس پہ میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کا کامنٹ دیا ہے، وہ ان کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے ہمارا تو یہ سوال تو بنتا ہے، قوم کا تو یہ سوال بنتا ہے کہ جی آپ ابھی چلا رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ دونوں نہیں ہیں حکومت میں، ان دا سینس کہ جو وزیر اعظم ان کے نہیں ہیں، تو آپ نے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ملک میں ایک ایسا نظام پیدا کر دیا ہے جس میں کہ دونوں میں دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان ریفارمنگ نیب. انہوں نے آپس میں مل کے چیئرمین بھی تعینات کر دیتے تھے. یہ ساری چیزیں کوئٹ پرو کو تھا. آپ مجھ پہ ہاتھ ہولا رکھیں گے، میں آپ پہ کیسز بنائے، کوشش دونوں نے کی، لیکن پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی ان کے راستے میں آ جاتی تھی. اور اس کے ذمہ دار یہ ہیں
زبیر ہیں, بیکاز یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کو. زبیر از ریسپانسبل دیٹ دے فار سو مینی ایئرس اس ملک میں ایک امپیونٹی کا کلچر لائے اور ایک رول آف لا کو انہوں نے انڈرمائن کیا. اب جب ان پہ بند پڑی ہے تو ابھی ان کو ووٹ کی عزت بھی یاد آ گئی ہے, ان کو ابھی رولز میں چینج بھی کرنی آ گئی ہے, اس میں اب پولیٹیکل انجینئرنگ بھی. سیف الرحمان کون تھا, کس کی پارٹی کا تھا؟ پی ٹی آئی کا تھا, وہ انہی کا تھا. یہ ٹریڈیشن انہوں نے شروع کی. یہ سارے چیزوں کے جب ہم کہتے ہیں ذمہ دار ہیں, یہ انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کے ذمہ دار یہ ہیں. اس کی وجہ سے یہ ملک آج بالکل کسی بھی ادارے میں, نیب کو تو چھوڑیں, میں نے آپ سے کہا ہے کوئی ادارہ آپ مجھے بتا دیں جس میں آپ کہیں کہ جی یہ ادارہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ زبیر صاحب آپ سے اس کا جواب دے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زبری صاحب, آپ حکومت کے ذہن میں کیا ریفارم ہے؟ دیکھیں, ہمارے نزدیک تو نہ صرف نیب کی ریفارمز, تو وہ نیب کا جو لا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. کچھ تو ہم نے کی بھی ہیں کہ جس کا ذکر یہ کر رہے تھے کہ اس میں سارے بزنس مین چلے گئے ہیں. تو جو پبلک آفس ہولڈر کے علاوہ جو لوگ ہیں یا اس کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی اگر کنیکشن بنتا ہے وہ تو اس سے مبرہ ہیں. جو لوگ اس زمرے میں نہیں آتے کہ وہ کسی تو کاروباری لوگوں کو مت ڈرائیں, یا پہلے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, کاروباری لوگوں کو تو ہم نے ہٹا دیا نا. مطلب ایون بیوروکریٹس کو بھی اسے پروویژن دی گئی ہیں کہ اف اٹس پروون کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ کوئی اس میں بینیفٹ نہیں تھا, ایرر آف ججمنٹ ہو گیا, وہ چیزیں تو ٹھیک ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی اس کو بالکل ہی ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو کہ بنیادی طور پہ ایک پلس ادارہ ہو, وہ نہیں ہو سکتا. یہ بیکاز اس سے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں. پبلک آفس ہولڈرز کو چیک کریں, لیکن پہلے تفتیش کر لیں, پھر کسی کو گرفتار کریں. 100 دن اندر رکھ کے بندہ چھوٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا الزام ہی جھوٹ تھا. آپ نے جتنے بندے پکڑے تھے, میں نے نام گنوائے ہیں آپ کو, ساری باہر ہیں. دیکھیں وہ سارے باہر ہوں گے, لیکن وہ لا ہم نے تو نہیں بنایا تھا. یہ تو پرانا ایک قانون ہے جس میں کہ ڈیفینیٹلی اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے. 2 آرڈیننس آپ نے جاری کیے ہیں تو ایک اس میں یہ بھی پروویژن ڈال دیتے کہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ مت پکڑے بندہ. ویل آئی تھنک کہ اگر یہ دیکھیں نا, اگر اب یہ ناٹ ایز اے ٹول پاکستان تحریک یہ ایکسکیوز اب کافی نہیں ہے. آفٹر 2 ایئرس کے نیب لا ہم نے نہیں بنایا, آرڈیننس کے ذریعے جب اصلاح کر رہے تھے اس میں یہ اصلاح کر دیتے. نہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی بات یہ ہے کہ جو بھی اس میں امینڈمنٹس ہوں بعد میں علیحدہ, ابھی تو یہ میں نے کہا نا کہ اس کو نیگوشیٹ قابل قبول بھی ہو, انصاف کے قریب بھی ہو. زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے تو اس کو آپ کو انسٹیٹیوشن کو بھی اس کی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے. بیکاز یہ صرف لا نہیں ہوگا. لا تو پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں, پوری لائبریریز ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوگی تو وہ لا کسی کام کا نہیں ہے. تو ادارہ جب تک اس کی کیپیسٹی نہیں ہوگی, اس کی کیپیسٹی پہ کام کرنا ہے. اس نے پروسیکیوشن, وائٹ کالر کرائم از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ سبجیکٹ. اس کو آپ یہ نہیں ہے کہ جی بتا سکتے ہیں کہ جی اس کو عام جرم کہ جی اس نے قتل کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اس میں تو آپ کو فورینسکس چاہیے, اس میں آپ کو آئی ٹی کے لوگ چاہیے, ٹاپ کے لوگ چاہیے جو کہ اس لا کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. زبیر صاحب کو دوبارہ دیکھ لیں. زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر, آ رہی ہے جی. زبیر صاحب کیا ریفارمز ہونی چاہیے, تجویز دیں. دیکھیں ایک تو 2 چیزیں ہوتی ہیں, دیر 2 اسٹیپس. ندیم, کوئی بھی قانون ہوتا ہے, جس طرح تھانے کا ہمارا ایک قانون ہے, اگر لوگوں کو الٹا لٹکا کے اس سے وٹنس اس سے کوئی نکلواتے ہیں, وہ پارٹ نہیں ہے قانون کا. تو آپ قانون چینج نہیں کرنا, آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے کہ بھائی اس کو قانون جو ہے اس کو صحیح امپلیمنٹ کریں. سو پہلی چیز جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو بھی قانون ہے اس کو تو امپلیمنٹ کریں نا. اس میں اس کا سب سے پہلی چیز ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, جو پہلے جسٹس کھوسرا نے بھی کہا تھا, جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر اس کو نہ استعمال کریں. شہزاد اکبر should have nothing to do with نیب, عمران خان should have nothing to do with نیب. اگر یہ بلکہ اتنا جرم ہونا چاہیے کہ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں پبلک میں یا شہزاد اکبر کہتے ہیں نیب کو استعمال کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس ٹول کیا تھا, انہوں نے ایک بلٹ اپ کیا تھا, امیج کیا تھا کہ جی انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے. اب یہ حکومت میں آ گئے تھے, یہ کیا کرتے؟
نیب ہی کا سہارا لینا تھا, نیب ہی کے بازو مروڑنا تھا اور ان سے کنوکشن کروانی تھی. انفارچونیٹلی جو عمران خان کو جیسے ہر چیز میں کہا گیا تھا, چاہے وہ بجلی تھی, چاہے وہ پیٹرول تھا, چاہے وہ ٹیکسز تھے, چاہے وہ IMF تھا, ہر چیز میں ان کی تھنکنگ غلط تھی اور تبھی ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اس میں بھی ان کو غلط بتایا گیا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, آپ نیب کو تھوڑا سا دھکا دینا ہے, حوصلہ دینا ہے اور سارے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو ان کی تھنکنگ تھی وہ اتنا ڈینجرس رجحان انہوں نے پوری سوسائٹی میں پھیلایا تھا. اب دے آر آن دا بیک فوٹ. سر یہ کچھ ان میں سے کیس جو ہے نا لے کے پنجاب پولیس کے حوالے کر دینے چاہیے. پھر ان کو نیب یاد آئے گا. نہیں سر, وہ تو نیب بھی یہی کر رہا ہے, لیکن نیب رزلٹ نہیں نکال سکا. پنجاب پولیس والے ایک رات میں رزلٹ نکال دیں گے. اب پنجاب پولیس کیوں خراب ہوئی پوچھ لیں ان سے. آپ لوگوں نے ٹھیک کیوں نہیں کی سر؟ نہیں ہم نے تو دیکھیں خیبر پختونخوا ان کو تو آپ نے کہہ دیا نا پولیٹیکل کرونیز بھرے سب اداروں میں, آپ ٹھیک کر لیتے. نہیں صاحب آپ ہی کے دور میں ہوا ہے نا. دیکھیں اگر آپ ہمیں یہ 10 سال میں انشاءاللہ کر دیں گے, یہ والی اس ٹرم میں اور اگلی آنے والی ٹرم میں. صاحب کا کیا کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ایک پولیس آفیسر کو لگایا تھا جو ریفارمز پورا کرنے کے لیے, انصاف کا اس کو 2 نظام مہینے ہے میں فارغ کر دیا. ادھر شروع ہوتا ہے آپ کے FIR سے شروع ہوتا ہے, آپ کے تھانے سے شروع ہوتا ہے اور وہ پھر جج تک جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں تو آپ نے دھرنا کیا تھا, اسی کا بتا دیں. اس میں کسی کو آپ نے پکڑ کے سزا دے دی ہو؟ دیکھیں کسی بھی ادارے میں وہ سخت نہیں ہے. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہی تو انہوں نے اچیو کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ یہ ادارے مضبوط ہوں, پولیس افیکٹو ہو؟ پولیس تو 2600 انہوں نے اپنے گھر اپنے گارڈ کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. تو پولیس کیا کرتی؟ پولیٹیکل بھرتیاں کی انہوں نے, پروموشنز آفیسرز کو بھی انہوں نے مطلب بیوروکریسی کو بھی ڈسٹرائے کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جو کام انہوں نے غلط کیے تھے وہ غلط کیے تھے, وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے ریفارمز آر رولنگ آؤٹ, آپ دیکھیں گے. شبلی فراز صاحب آپ دونوں کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.